گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کلاس 8 آج ہمارا جو لیسن ہے، ہمارا جو موضوع ہے، سبق جو ہمارا ہے وہ ہے ہماری تاریخ. آپ کو معلوم ہے جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی آج تک جو کچھ ہمارا گزرا ہوا زمانہ اسے ہم یعنی ماضی اسے ہم تاریخ کہتے ہیں. تمام اس میں واقعات جو بھی وقت ہم نے گزارا ماضی میں، اور اگر ہم ہر ملک کی، ہر علاقے کی، ہر انسان کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، اپنا ایک ماضی ہوتا ہے، اور یہ ماضی یہ تاریخ جو ہے جب ہم اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم اپنی روایات، اپنی ہر کوئی یعنی ترقی جو کچھ ہم نے کیا، ہمارا جو ماضی جو پاسٹ گزرا ہے اس میں ہر کوئی چیز ہم پاتے ہیں جو کچھ ہوا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں ان کی ایک مکمل تاریخ بنتی ہے، ایک ہسٹری بنتی ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنی تاریخ کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک یا ہماری قوم یہ کیسے گزری ہے، ہمارے ملک نے کس طرح اپنی ماضی گزارا ہے. اس سب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور جتنے بھی واقعات ماضی کے جب ہم قلم بند کرتے ہیں تو اسی ہم تاریخ کہتے ہیں، ہسٹری کہتے ہیں. اور اس مورخ کو، اس ماضی کے لکھنے والے کو ہم کہتے ہیں ہسٹورین، تاریخ دان، لکھنے والا. تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہماری تاریخ، جو کچھ ہمارا ماضی گزرا ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو ماضی میں دیکھی گئی اور آج ہم پھر چاہتے ہیں اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا اپنی تاریخ کو، تاکہ اس تاریخ پڑھنے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کہاں پر خامیاں رہی ہیں، کہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے کیسے ان مشکلات کو فیس کیا، کیسے ہم نے اپنے ملک یا اپنی قوم کو کیسے ان مصیبتوں سے نکالا ہے. اور سب کچھ ہمیں اس تاریخ سے ملتا ہے، کیونکہ ہماری آنے والی زندگی کے لیے ایک سبق ہماری تاریخ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے ہم نے کیسے زندگی گزاری اور آگے ہمیں کیسے آگے پر چلنا ہے. اس سب کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا ماضی گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے. اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو اس کی ایک مکمل تاریخ رہی ہے. ہندوستان یہ کل آج سے 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال پہلے دنیا کے نقشے پر نمودار نہیں ہوا. اس کی تاریخ ہزاروں سال کی تاریخ ہے.
اور اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، ہر کوئی، ہر کسی مذہب کے ماننے والے اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ آج نہیں، سینکڑوں سال پہلے کی ہماری تاریخ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کس طرح، کون سا وقت کیسے گزرا۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ ہر ملک کے اپنے اپنے، جس کو ہم کہتے ہیں راجواڑے، ہر علاقے کا اپنا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک وقت آیا جب یہاں مسلمانوں کا دور حکومت آیا۔ یہ تاریخ ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کا دور حکومت آیا۔ اور اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کی بھی ہندوستان میں ایک لمبی تاریخ رہی ہے۔ 500 عیسوی میں محمد بن قاسم نے پہلے ہندوستان میں، جو اس وقت جو آج کا سندھ ہے، وہیں اسلام کی ابتدا کی، جسے ہم باب الاسلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہیں سے محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے اسلام لایا اور اسلام پھیلتا گیا۔ اور ایک وقت آیا جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، مغلوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اور پھر ایک وقت اور آیا جب انگریز آئے تھرو ایسٹ انڈیا کمپنی، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے آئے اور پھر تجارت شروع کی، اور آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہمارے ملک پر اپنا قبضہ جما لیا، اپنی گرفت آہستہ آہستہ ہندوستان پر مضبوط کی۔ اور یہاں کے جو بادشاہ اس وقت تھے، ان کو آپس میں کہیں کہیں پر لڑوایا، ان کے خلاف یہاں پر یہیں کے رہنے والے سارے، اور بلاخر انگریز کامیاب ہوئے۔ اور جب انگریزوں نے اس ہندوستان پر اپنا قبضہ جمایا، اپنی گرفت مضبوط کی، تو انہوں نے جو چالیں چلی، ان میں سب سے بڑی چال یہ تھی کہ ڈویژن اینڈ رول، پہلے پھوٹ ڈالو اور پھر حکومت کرو۔ اور پھوٹ کیسے؟ مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ، ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی کے خلاف اکسایا، اور اس میں ان کا مقصد تھا کہ اس سے ہماری طاقت مضبوط ہوگی اور ہمارا جو قبضہ ہندوستان پر ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ یہی کوشش ان کی رہی۔ اس سے پہلے، ان انگریزوں سے پہلے پورے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہندو مسلم کا اتحاد، مختلف مذہبوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہ رہے تھے۔ ہر مذہب کے جو مذہبی تہوار، وہ اس میں ہر مذہب کے ماننے والے شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں مبارکبادی کے لیے جاتے تھے۔ لیکن اچانک غیر آئے اور غیروں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا گیا، اور انہوں نے ایک چالاک سیاست کی بنیاد پر، انہوں نے ایک مکاری سیاست، چالاک سیاست کی، اور انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ہندوستانیوں کو آپس میں ان کے درمیان میں نفرت پیدا کر دی، تعصب پیدا کر دیا۔ اور یہی ہماری تاریخ۔ اور پھر ایک اور وقت آیا جب ہم نے، ہندوستان کے رہنے والوں نے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی تھا ہندوستان کا رہنے والا، ہندوستان کا پشتینی باشندہ،
तो फिर उन्होंने कोशिश की कि हम दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएंगे, हम एक मर्तबा फिर उन गैरों की जो ताकतों में चले गए, इन गैरों को यहां से दोबारा हम कोशिश करेंगे भगाने की। और जैसा कि आपको इल्म है कि 1857 में एक तहरीक शुरू हुई, अगर ये नाकाम उस वक्त हुई, लेकिन तहरीक खत्म नहीं हुई और अंग्रेजों को बिल आखिर हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये तहरीक कामयाब और मजबूत से मजबूत तर होती गई, मजबूत बनती गई ये तहरीक। इसमें हर मजहब के मानने वाले शरीक हो गए और हम हर ने कोशिश की कि जिस भाईचारे के साथ हम यहाँ रह रहे थे, जो हमारे आपस के दरमियान जो मेल जोल था, जो आपस में प्यार मोहब्बत था मुख्तलिफ मजहब मानने वालों के दरमियान, उसे हम कायम दायम रखेंगे। यही कोशिश रही और इसमें फिर हम कामयाब भी हो गए। और आज आप देखते हैं कि आज अब हिंदुस्तान जो कि आज अब 3 मुल्कों पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसके बाद आजादी के बाद ये मुल्क भी इसका भी बंटवारा हुआ, इसके हिस्से हो गए। पहले तो 2 हिस्से हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसके बाद पाकिस्तान के भी 2, मशरिकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मगर हमने दिखाया कि दोबारा वो प्यार मोहब्बत, वो भाईचारा कायम हुआ। यही हमारी तारीख रही है। आज मैंने सिर्फ अपनी तारीख के बारे में कुछ बताया। इंशाअल्लाह कल अब जो हमारी यहाँ पर ये नज़्म है, इसका नाम हमारी तारीख है, ये कल इंशाअल्लाह हम बताएंगे। थैंक्स।